ریاست جموں و کشمیر میں سیب، سبزی، چاول اور زعفران کی پیداوار سر فہرست ہے، لیکن چند علاقوں میں بھانگ کی کاشت ہی لوگوں کا ذریعہ معاش ہے۔ ان علاقوں کی بیشتر آبادی کھیتوں اور سرکاری زمین پر غیر قانونی طور پر بھانگ کی کاشت کرتی ہے اور اس سے چرس تیار کر کے ریاستی، ملکی اور بین الاقوامی بازاروں میں فروخت کرتی ہے۔ کوئی جگہ ہے ہی نہیں جہاں آپ کو یہ کینیبس نہ ملے۔ کیوں آئی؟ کیونکہ اس کو کلٹیویٹ کیا جاتا ہے، کیونکہ لوگ پیسے کے پیچھے ہیں۔ یہ جو بےایمانی ہے، اس بےایمانی سے پیسہ خوب آتا ہے تو لوگ اس کے پیچھے پڑ گئے، لیکن یہ معلوم نہیں کہ میں کلٹیویٹ کرتا ہوں کینیبس کو اور میرا ہی بچہ اس کا شکار ہوتا ہے۔ قابل ذکر بات ہے کہ چرس تیار کرنے والوں کو 1500 روپے یومیہ دیا جاتا ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کام سے کاشتکاروں کو کتنا منافع ہو سکتا ہے۔ دانہ وانہ بنان کہین، پھل ول تو بنان کہین، سہل گژھان یہ بناون یہ چرس، ات پونسہ تہ ٹھیک، پولیس ولیس رٹان مگر تمہ پتہ یہ بناون، یہ بڑا سہل گژھان، ات پونسہ تہ ٹھیک، مطلب امی سۭتۍ گزار پکان، نمنٕے رٮ۪تن یہ چلان بس۔ نوجوانوں نے اس کو ختم کرنے کی مہم شروع کی تھی، لیکن وسیع رقبے پر کاشت ہونے کی وجہ سے اس کو پوری طرح سے ختم کرنا مشکل ہوتا ہے۔ غورطلب ہے کہ اس بدعت کو روکنے کے لیے کسی بھی ضلع میں محکمہ ایکسائز کا دفتر موجود نہیں ہے، جس کے سبب اس کی کاشت بآسانی ہوتی ہے اور منافع زیادہ ہونے کی وجہ سے بے روزگار نوجوان اسی کام کی جانب مائل ہو رہے ہیں، جو باعث تشویش ہے۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ یہ رجحان کشمیر اور کشمیریت کے علاوہ آئندہ نسلوں کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ اس پہ سب سے زیادہ ایریا جو ہے، جو فلڈ پرون ایریا ہے، یہی زیادہ تر جہاں یہ پانی آتا ہے نا، کیونکہ اب ان نے کہا کہ فصل اگر نہ ملے تو اسی سے ہم زیادہ پیسے کمائیں گے، تو دس از اے کیش ہو جاتا ہے، زبردست طریقے سے پیدا ہوتا ہے اور زبردست طریقے سے اس کو فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو یہ جو چیز ہے، یہ تو ہمارے اس کشمیری قوم کو تباہ کر کے رکھے گی، اور اس کے بعد ہم باقی جگہوں پہ بھی بیچتے ہیں، دوسروں کے بچوں کو بھی تباہ کر رہے ہیں، باہر کشمیر سے باہر بھی جاتا ہے، فارن بھی جاتا ہے۔ ای ٹی وی بھارت کے لیے پلوامہ سے شوکت ڈار کی رپورٹ۔